کی مجلسیں کیسی ہیں. آج بیٹا رات کو لیٹ آیا ہے تو پوچھا بیٹے کہاں سے آئے ہو. چیک اینڈ بیلنس. جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی. اور نصیحتوں میں یہ بات تھی یا معاذ لا ترفع عصا الادب. اے معاذ میری بات کو یاد رکھ, کبھی بھی اس بات کو نہ بھولنا, ادب کے ڈنڈے کو کبھی سائڈ پہ نہیں رکھنا. جب بھی ضرورت پڑے, 7 سال کا بچہ ہے تم مسجد میں آؤ, نماز پڑھنے کی تلقین کرو. 10 سال کا ہوا ہے اسے مارنے کی ضرورت پڑے تو مارو بھی اسے نماز کی. اللہ اکبر. آج ہم اپنے بچوں کو بے مہار چھوڑتے ہیں, بچپن میں اس کے نخرے پورے کرتے ہیں, اس کی ضد کو پورا کرتے ہیں. وہ بڑا ہوتا ہے اس بات کو اپنے ماں باپ کے لیے کمزوری کا باعث بناتا ہے, بڑے بڑے نہ جانے والے فیصلے جو ہیں وہ بنواتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی. کیا مسئلہ ہے, پریشانی ہے, بچہ بڑا بدتمیز ہے. کیوں نہ بدتمیز ہو, لا ترفع عصا العدو جملہ چھوڑ دیا ہم نے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں وجود بخشنے سے پہلے اللہ نے ہم سب کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا. الارواح جلود مجندہ. روحیں جھنڈوں کی شکل میں تھی, گروہوں کی شکل میں تھی. کچھ اچھے تھے, کچھ برے تھے, کچھ بہت ہی اچھے تھے, کچھ اعلیٰ علیین والے تھے, کچھ اسفل سافلین والے تھے. ان کو جمع کیا. فما اعترفا اعترفا فما تناکرا اختلافا. ان میں سے کچھ اکٹھے ہوئے, آپس میں الفتیں پڑی, کچھ ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کیا, اختلاف پڑے ان میں سے. اور وہی سلسلہ آج یہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندہ انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. آج ہمارے بچوں کی محبتوں کا پیمانہ دیکھیے. آج ہمارے بچے کن سے پیار کرتے ہیں. چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہم نے چھوڑ دیا. اپنے بچوں سے پوچھے جا کے اشرا مبشرہ کے نام سناؤ تو وہ نہیں سنا پائیں گے. اپنے بچوں سے پوچھ کے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ اول تھے ان کے گھر والوں کے نام کیا تھے تو نہیں پتا ہمیں. کون سی جنگ میں جناب محمد رسول اللہ شریک ہوئے تھے ہمارے بچوں کو نہیں پتا. ہاں, آج کی فلمی دنیا کے جتنے ایکٹرز ہیں, جتنے کھلاڑیوں کے ملکوں کے کھلاڑی ہیں, سب کے نام یاد ہیں, سب کی معاملات کا پتا ہے. اگر نہیں پتا تو ہمارے جو اسلاف ہیں جن نے ہمارے لیے دن رات محنت کی, ان کے بارے میں ہماری کیا صورتحال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ہمارے بچوں کے جیسے دوست ہوں گے ویسے ہی ہمارے بچے ہوں گے. آپ ایک بچے کو گھر میں بند رکھو, اس کی صلاحیتیں, اس کے اندر کے جو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب رہے گا. وہ کبھی بھی پرواہ نہیں چڑھ پائے گا جب تک وہ معاشرے میں نہ جائے. ہاں, اچھا معاشرہ پرووائڈ کرو, اچھا جواب ملے گا. برا معاشرہ دو گے, جناب سعدی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا, صحبت سہلے تو راہ سہلے کو نہ. جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا ویسے ہی تربیت کا عنصر ملے گا. اگر لوگ اچھے ہیں تو جواب اچھا ملے گا. اگر لوگ اچھے نہیں ہیں, جتنا مرضی بندہ اچھا ہے, آج ہمیں اچھوں کی تلاش کرنی ہے. الاخلاء الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. ایک وقت آئے گا کہ دوست دوست کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین, سوائے ان کے جو متقی ہوں گے. اور متقی کون ہوں گے, ان کو ہم نے تلاش کرنا ہے. اچھے لوگوں کی تلاش ہمیں اسی جستجو میں گھر سے نکلنا چاہیے. اسی جستجو میں بچوں کو گھر سے نکالنا چاہیے. میرا بچہ گھر سے نکلا ہے, بیٹے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, اچھے لوگوں سے گفتگو کرنی ہے, اچھے لوگوں کی تلاش میں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 لوگ اچھے, 4 اچھے لوگ. ان 4 اچھے لوگوں کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت کیا ہے. جنازے میں شریک ہو کر یہ کہہ دیں اللہ اسے معاف کر دے. جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اللہ اسے معاف کر دے. 4 اچھے لوگ, ان 4 اچھے لوگوں کو تلاش کرنا ہے ہم نے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے تھے، کھجوریں تناول فرما رہے تھے، اچھی کھجوریں کھا لی گئی اور نکمی اور چھوٹی کھجوروں کو چھوڑ دیا۔ فرمایا ان کو نہیں کھایا، اللہ کے رسول یہ صحیح نہیں ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا اچھی اچھی کھجوروں کی بنسبت اچھے لوگوں کو اللہ اٹھا لے گا، پیچھے ردی لوگ رہ جائیں گے، ان کے اندر دین نام کی چیز نظر نہیں آئے گی۔ لیس للہ حاجہ، لیس للہ حاجہ، اللہ کو ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ جس طرح مرضی کرتے تھے، دنیاوی علوم و فنون کی جتنے مرضی ماہر بن جائیں، وہ فلاسفر بن جائیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لیں، جو مرضی کر لیں، لیس للہ حاجہ، اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھے لوگ تلاش کرنے ہیں، اچھے لوگوں کو ہم نے تیار کرنا ہے، اپنے بچوں کے اندر یہ چیز ہم نے بلڈ اپ کرنی ہے، ان کا کریکٹر سسٹم ہم نے بہتر کرنا ہے۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے، اللہ نے ہر لمحے پر ہماری رہنمائی کی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ایک ڈاکٹر صاحب ان سے ملاقات ہوئی، وہ امریکن نیشنل تھے، تو کہنے لگے جب بھی مجھے ادھر پریشانی ہوتی ہے میں سارے کام چھوڑ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، اللہ کی قسم جس پریشانی میں میں مبتلا ہوتا ہوں اس پریشانی کا حل مجھے وہیں سے مل جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے وقت نہیں ہے، بچوں کے لیے تو چھوڑیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ مسجدوں کے سامنے بڑی بڑی سواریوں پر لوگ اتریں گے لیکن بے دین ہوں گے، ان کے پاس دین نہیں ہوگا۔ ہمارا معیار زندگی کیا ہے؟ اچھے کپڑے ہوں، اچھا لباس ہو، کھانے پینے کی چیزیں آسائشیں اچھی ہوں، رہنے کے لیے فیسلٹیز اچھی ہوں۔ ہمارا تعلق ان سے ہوتا ہے مسجد کے اندر 50 سال سے ساتھ پڑھنے والا نواز جو ہے اگر غریب ہے تو ہم اس سے دوستی نہیں بناتے کیونکہ وہ غریب ہے۔ ہمارا معیار زندگی بدل گیا۔ جب ہمارا معیار زندگی بدل گیا تو اللہ نے اپنے اصول نہیں بدلے، اللہ نے اپنے اصول بدلا دیے ہیں۔ نولیہ ما تولی، جو جدھر پھرنا چاہتا ہے میں اسے ادھر پھیر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، 100 اونٹ بندہ پالے، 100 اونٹ اس کو کھلائے پلائے، سواری کرنے کے لیے جب بلائے جائے تو ایک اونٹ بھی جب نہ پاس آئے، ایک اونٹ بھی اس قابل نہ ہو جو کام نہ آ سکے۔ الاخلاء بعضهم لبعض، تمہارا دشمن الا المتقون، کس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن جب ہر کوئی دوسرے سے بھاگے گا، اس دن یہ لوگ کام آئیں گے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے اندر بھی تمہارے دوست ہوں گے، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے۔ آج ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر کا مالک ہے، وہ گھر کو جانتا ہے کہ میرے گھر میں سوراخ کہاں ہے، میرے گھر سے کس جگہ سے نقب زنی ہو سکتی ہے، میرے گھر کا حصہ کون سا کمزور ہے، میرا فلاں بیٹا کب کس طرح کی بات کو سن سکتا ہے، میری بیٹی کب میری بات کو سمجھے گی، میرے گھر والے میری بات کب مانیں گے۔ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر کا مالک جو ہے وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا سمجھ ہی نہیں آتی۔ اولاد باپ اور بیٹے کے درمیان تکلم کلام بات چیت تو ہو رہی ہے، دونوں ایک دوسرے سے ہم کلام ہیں، کافی دیر فرق کے بعد، کافی دیر بعد جا کے فرق محسوس ہوتا ہے۔ اس میں ایک باپ ہے دوسرا بیٹا ہے، باتوں کے اندر اتنی بے تکلفی بدتمیزی کا عنصر ہوتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا اس میں ایک سورہ لقمان اتری۔ جناب لقمان علیہ الرحمن نبی نہیں تھے، وہ ایک حکیم تھے، دانا تھے۔ اللہ کو ان کی باتیں اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ ان کے نام کی ایک سورت بنا کے نازل کر دی۔ آج ہم نے کبھی سوچا ہے
हम अपने बच्चों को इस तरह बतलाएंगे? जनाब लुकमान अलैहिर्रहमा ने जो अपने बच्चों को नसीहतें की थी, लम्हा फिक्रिया ये है, सोचने वाली बात ये है, क्या आज हमने अपने बच्चों को कभी इस तरह बतलाया है? वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। सबसे बड़ा गुनाह जो तबाह कर देने वाला है, जो नेकियों को खत्म कर देगा, तुम्हारे आवाज जितने मर्जी बड़े हो, उसमें हज भी हो, उसमें रोजा भी हो, वो रोजा जिसके बारे में अल्लाह ने कहा अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, फरिश्ते के पास ताकत ही नहीं है कि वो रोजे का अजर लिख सके, सिर्फ इतना लिखना है इस बंदे ने रोजा रखा था, मेरे लिए इसका अजर भी इसे मैं खुद दूं। उसमें फर्जी रोजे भी हो, उसमें नफली रोजे भी हो, उसमें ज़कात वाजिब है वो भी हो, उसमें सदकात भी हो, उसमें रात के नफल भी हो, उसमें तहज्जुद भी हो, फर्जी नमाज़ें भी हो। वलक़द उहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरक्ता लयहबतन्न अमलुका। हमने आप पर और आपसे पहले पर ये वही नाज़िल की थी, जितने मर्जी बड़े अमल कर लो, शिरक करोगे तो सारे के सारे गायब कर दिए जाएंगे। हमने कभी अपने बेटे को या बुनैया, बड़ा प्यार वाला लफ्ज़ है, बाप को बेटे से मोहब्बत हो ना, उसके कई नाम रखता है, ओ मेरा पुत्री, ओ मेरे शहजादे, ओ मेरी जान, इस तरह के कई जुमले बोलते हैं अरबी जुबान में बड़ी मिठास के साथ। जब बाप को बेटे से मोहब्बत हो, या बुनैया, ऐ मेरे छोटे से बेटे मेरी गल सुन जरा, मेरे करीब आ, कंधे से पकड़ के उसे बिठाया पास और ये बात बतलाई, बेटे ला तुश्रिक बिल्लाह, इनको देखता और हुर्रिकता, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुझे जिंदा जला दिया जाए, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। हमने कभी अपने बच्चे को पास बिठाया है, बेटा इधर आ, मैं तुझे बतलाऊं शिरक क्या है, इधर आ, मैं तुझे बतलाऊं तौहीद क्या है, इधर आ, मैं तुझे बतलाऊं जिन्होंने इसको कबूल किया है किन किन मुसीबतों से उनको दुचार होना पड़ा। बेटा मेरे पास बैठ। जनाब बिलाल को तपती हुई रेत पर इसलिए लिटाया गया, उसने कहा था अहद। देखते रहें टीएम न्यूज़ टीवी। कारी अब्दुल वहीद साहब के खिताब का 30वां साल लेकर हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।